اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس رات اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتے ہیں، اور صرف ایک رات آتے ہیں، ایک رات، صرف ایک رات۔ لیکن یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ محفل تو ہو چکی ہے، بہت مختصر سی باتیں کر کے گفتگو کو ختم کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرنی ہے۔ یہ لیلۃ القدر میں فرشتے کیوں آتے ہیں اور جبریل امین؟ اس لیے کہ بظاہر زمین سے بہت افضل تو سدرۃ المنتہا ہے، پھر جبریل امین ہر سال آتے ہیں اور لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں، سال بھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پہ جائیں اور جا کر کے ہم زمین پر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کریں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، سید الملائکہ۔ اور اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے، تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی جبریل سے افضل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جبریل فرشتوں میں رسول فرشتہ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو، چار فرشتوں کو رسول فرشتہ بنایا ہے، جناب جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ اور یہ لوگ انبیاء کرام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن غیر نبی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جبریل کے برابر۔ اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانے دے، ان کے دیدار کے لیے جانے دے جو ہم سے بہترین عبادت کرتے ہیں۔ اور جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ سال میں ایک مرتبہ شب قدر میں ان لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر ان کی زیارت کرو جو تم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، نوافل کی کثرت اپنی جگہ، ذکر و اذکار کی کثرت اپنی جگہ، میں اس کا منکر نہیں، لیکن شب قدر کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ شب قدر میں فرشتے کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلام کس پہ پڑھتے ہیں؟ وہ سلام کس پہ بھیجتے ہیں؟ وہ ملاقات کس سے کرتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کیا کوئی فرشتوں سے بہتر بھی عبادت کر سکتا ہے؟ اور جائے کہ جبریل سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ ہمارے رکوع جبریل کے رکوع کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارے سجود جبریل کے سجود کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارا قیام جبریل کے قیام کی طرح نہیں ہو سکتا، ہماری تلاوت جبریل کی تلاوت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ان کے پاس جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہمارا رکوع جبریل سے بہتر ہے؟ ہمارے رکوع میں تو دکان کا خیال، مکان کا خیال، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، افطاری کا خیال، سحری کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، اور العیاذ باللہ اب تو حالات یہ ہے اپنی نمازوں میں موبائل کا خیال، بجتی ہوئی رنگ کا خیال، ٹون کا خیال، اور واٹس ایپ آتے ہوئے میسیجز کا خیال، کچھ لوگوں کو تو فلموں کا خیال، کچھ لوگوں کو تو دوستوں اور یاروں کا خیال۔ ارے یہ بھی کوئی نماز ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہماری تسبیح بھی کوئی تسبیح ہے، زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے اور دل میں انانیت کے بت ہے، سب سے بڑا میں ہوں، اور زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر جبریل امین کو کون سی چیز زمین پہ لا رہی ہے کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے پاس جانے جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں،
اور اللہ انہیں سال میں ایک بار ایک ہی رات بھیجتا ہے زمین پہ لیلۃ القدر میں. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت وہ ہے جو فرشتوں کے بس کی نہیں ہے. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں. کون عبادت گزار؟ جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے منہ کا لقمہ تر اپنے منہ سے روک کر کسی اور کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کا دل زبان سے شعلے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ پھول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گویا کہ جو اپنے لیے عید کے کپڑے بعد میں بناتے ہیں پہلے محلوں کے مفلسوں کو کپڑے پہناتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھر میں افطار کے پھل بعد میں لاتے ہیں پہلے غریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں پھلوں کو. یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی, یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی, اس لیے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتا. فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتے. فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں, ان کے بیوی بچے نہیں, ان کے رشتہ دار نہیں, ان کے اہل و عیال نہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی. حاجی صاحب آ گئے, جماعت کے ساتھ بھی صلاۃ التسبیح کا نظام قائم ہو گیا, اچھی سی بات ہے, لوگ باذوق ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں, قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں. لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تو جو تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے, جو تو تلاوت قرآن کر رہا ہے, جبریل تجھ پہ سلام کیسے بھیجے گا, فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں گے. اس لیے کہ تو اپنی بہن کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے, تو اپنی ماں کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے, تو اپنے رشتہ داروں کا حق مار کر مسجد میں آیا ہے. وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بے چین تھے, ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے پابند بن کر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, فرشتوں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرتے ہیں, جو غریبوں کو نوازتے ہیں, لوگوں کا دل جوڑتے ہیں, جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. بتائیں